آج کی پریس کانفرنس کا مقصد میرے ساتھ میرے پارٹی کے سابق صوبائی وزیر اور پارٹی کے سابق صوبائی صدر ظاہر علی شاہ صاحب بھی اس وقت موجود ہیں۔ آج کی پریس کانفرنس کا واحد مقصد ہمارے ایک پرانے دوست ملک جوان این اے 47 سے جو ہے اورکزئی ایجنسی سے MNA منتخب ہوئے ہیں کئی دفعہ۔ آج وہ باقاعدہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ میں جواد حسین صاحب کو اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے، اپنی پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے، اپنے پارٹی کے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے صدر آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ 2008 سے 13 تک بھی ہمارا بڑا اچھا ٹائم گزرا، جب یہ اس وقت فارمر فاٹا کے MNA تھے۔ یہ خود اپنی تفصیلات اس پہ بیان کریں گے۔ جواد صاحب کی ملاقات پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے بھی کل رات کو لاہور میں ایک تفصیلی نشست بھی ہوئی، اس میں باقاعدہ طور پر انہوں نے اظہار کیا، اور آج باقاعدہ طور پر شمولیت پاکستان پیپلز پارٹی میں اختیار کر رہے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا، کئی دفعہ میں نے کہا کہ PTI کے بہت سے لوگ اور ایسے لوگ رابطے کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو بہت ہیوی ویٹ بھی ہیں، ہیوی ویٹ نہیں بھی ہیں، وہ بھی رابطہ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو لوگ جنہوں نے ہمیشہ سیاست کی ہے، عزت کی سیاست کی ہے، جنہوں نے ہمیشہ آئین کے لیے یا ایک اخلاقیات کے دائرے میں سیاست کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ان کو ویلکم کرے گی۔ ہر کسی کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کے لیے انٹری جو ہے وہ پارٹی کی طرف سے بند ہے، جو کہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جواد حسین صاحب نے بتائیں گے، لیکن جواد حسین کے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک دو ٹوک موقف ہے اس حکومت کے ساتھ، اس کابینہ میں ایز اے کولیشن پارٹنر۔ جب فاٹا کا مرجر ہوا تھا تو فاٹا کے مرجر پہ یہ بات ہوئی تھی کہ جو ٹیکس ایگزمپشن ہے فاٹا میں، کیونکہ وہاں پر اکنامیکل سچویشن اتنی ٹھیک نہیں تھی، اکنامیکل سچویشن آج بھی ٹھیک نہیں ہے، تو فاٹا ٹیکس ایگزمپشن فاٹا اور پاٹا کو دیا گیا تھا، اور وہ ایکسٹینڈیبل تھا، ماضی میں بھی ایکسٹینڈ ہوا ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا دو ٹوک موقف ہے کابینہ میں بھی، وزیر اعظم صاحب کے سامنے، ہمارے فائنانس منسٹر کے سامنے، کہ فاٹا اور پاٹا کا جو ٹیکس ایگزمپشن ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے۔ یہ پورے فاٹا اور پاٹا کی آواز ہے، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے فاٹا اور پاٹا کے ہر ورکر، ہر لیڈر کی آواز ہے، اور یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آواز ہے، ہمارے صوبائی صدر محمد علی شاہ باچا صاحب کی آواز ہے، وہاں سے ہمارے جتنے بھی نمائندے ہیں ان کی آواز ہے کہ اس چیز کو جو ہے ایکسٹینڈ کیا جائے۔ ہمارا بالکل اس پہ دو ٹوک موقف ہے کہ یہ ایکسٹینڈیبل ہے اور اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، کیونکہ ہماری سچویشن جو ہے اس وقت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، پچھلے دنوں پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈیلیگیشن نے، پرسوں ہم نے وزٹ کیا ریڈیو پاکستان پشاور کا۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے دوستوں نے وہاں پر وزٹ کیا ہوگا۔ ہم اپنے صوبائی صدر صاحب کی قیادت میں وہاں پر گئے تھے۔ 1930 کے اوائل میں جو ہے وہ ریڈیو اسٹیشن جو ہے وہ پاکستان کا سب سے پرانا جو ہے وہ ریڈیو اسٹیشن تھا۔ جب عبدالقیوم خان 1930 کے اوائل میں لنڈن ایک کانفرنس تھی، اس کے لیے گئے تھے، تو وہاں پر جو ہے انہوں نے جو ہے اس چیز کو جو ہے مارکونی سے جو ہے اس وقت انہوں نے ملاقات کی، اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں جو ہے یہ مشین بنائی جائے، اور اس وقت یہ 1935 میں غالباً اس کا جو ہے افتتاح ہوا تھا، جو کہ وہاں کے اس وقت کے جو ہے گورنر تھے، انہوں نے جو ہے اس کا جو ہے وہ افتتاح کیا۔ ہم جب وہاں پر گئے تو ایسی قسم کی وہاں پر ایک غنڈہ گردی ہوئی کہ پنکھوں کے پر کاٹے گئے، نلز جو ہیں اس خانے کے وہ نکالے گئے، گاڑیاں جو وہاں پر کھڑی تھیں سرکاری اور پرائیویٹ، ان کے انجن نکالے، ان کے بیٹریاں نکالی، ان کے ٹائر نکالے، اس کے بعد ان کو آگ لگا دی گئی۔
ساؤنڈ سسٹم جتنے تھے جو ہال ایڈیٹوریم تھا اس میں ساؤنڈ سسٹم اور جو فکس کرسیاں تھیں وہ بھی اکھاڑ کے لے گئے کچھ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے وہاں پر جو آرکائیوز کے لیپ ٹاپس کمپیوٹرز چیزیں سب کچھ اٹھا کے لے گئے. اور اس قسم کی ان کے پاس کوئی اسپرے تھی جس کو وہ کرتے تھے. اس کے بعد آگ جو لگتی ہے آپ آگے بلڈنگ کا آپ دیکھیں کہ جس قسم کی جو بلڈنگ پہ وہاں پر اثر ہوا ہے آپ دیکھیں گے تو آپ پریشان ہوں گے. پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ غنڈہ گرد نہیں ہیں, ہمارے لوگ بدماش نہیں ہیں, ہمارے لوگ. یہ پری پلانڈ پلاننگ تھی. اس کو اگر ہم پری پلانڈ پلاننگ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ جس وقت جن کے ساتھ ایسے لوگ آئے ہوں جنہوں نے اس قسم کی لوٹ مار کی ہو تو ہم اس کو جو ہے وہ پری پلانڈ وہ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ لوگ آئے تھے کہ ہم چوروں اور ڈاکوں کے خلاف آئے ہیں. جن لوگوں نے ریڈیو پاکستان کا گیٹ 9,000 پہ بیچا وہ آج بات کرتے ہیں کہ وہ ہم چوروں ڈاکوں کے خلاف نکلے تھے. آج مجھے بتائیں نا جو ماضی میں کہتے تھے کہ ہم وکٹیں گرا رہے ہیں, ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, ہم ایسی باتیں نہیں کر رہے. ہم انسان کو وکٹوں سے تشبیہ نہیں دیتے. ہم لوگوں کو عزت دیتے ہیں, ہم لوگوں کو احترام دیتے ہیں. ہم لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی میں ہم نے شمولیت کی دعوت بھی دی ہے اور دے بھی رہے ہیں. اب تو ہمیں پی ٹی آئی والوں پہ یہ ترس آ رہا ہے کہ آپ شاید اگلے ہفتے اشتہار دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو عہدیداروں کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں, کیونکہ اب تو ان کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی عہدیدار بچ گئے ہوں گے. ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ شاید وہ ہم اپنی خیالوں میں کہتے ہیں میں مذاکراتی کمیٹی بنا رہا ہوں. کل مذاکراتی کمیٹی کے میرے خیال میں جو ان کے کپتان تھے انہوں نے تو میرے خیال میں آرام فرمانے کے لیے درخواست دے دی کہ ہم آرام فرما رہے ہیں. کچھ فرار ہیں, کچھ غائب ہیں, کچھ گرفتار ہیں, اور کچھ جو ہے وہ اپنے بچوں کو ٹائم دینے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ سلیپنگ موڈ میں چلے گئے ہیں یا ایروپلین موڈ میں چلے گئے ہیں. تو یہ ان کا حال ہے. دیکھیں جس طریقے سے 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا 2 ٹوک اس پہ موقف ہے کہ جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے. ان کے لیے کوئی 0% ٹالرنس ہے. لیکن جس طریقے سے پاکستان کے سرکاری, فوجی اور ذاتی املاک لوگوں کے ساتھ ہوا ہے اس پہ کوئی دوسری بات نہیں ہے. اور ہم نے پہلے بھی یہ مطالبہ کیا ہے اور ہم آج بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو نقصانات ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے ان کی جو ہے وہ وصولی جو ہے ان سے کی جائے. تو لہٰذا یہی کچھ گزارشات تھیں. سنا ہے کہ عمران خان صاحب ایک کتاب لکھنے جا رہے ہیں, اس کا نام کوئی رکھ رہے ہیں کوئی ریڈ لائن سے کھڈے لائن تک یہ کتاب لکھنے جا رہے ہیں, اور بہت جلد اس کی اگر وہ باہر ہوئے, اگر اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اندر نہ ہوئے تو ان کی جو ہے رونمائی ہوگی کتاب کی جو ہے وہ. پھر اس میں آپ لوگوں کو بھی ڈیفینیٹلی ہم تو نہیں جائیں گے, لیکن آپ لوگ تو میڈیا کے لوگ ہیں, ہر جگہ جا سکتے ہیں, تو پھر اس کو بھی پڑھنے کا موقع ملے گا کہ وہ ریڈ لائن سے کھڈے لائن تک ان کا جو سفر تھا وہ کیسے ہوا, کس طریقے سے ہوا. تو میری یہ کچھ گزارشات تھی. میں جواد صاحب سے کہوں گا کہ وہ بھی کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں. آج ہمارے میں ایک دفعہ پھر آخر میں اپنی طرف سے, اپنے پارٹی کے صوبائی صدر کی طرف سے, پارٹی کے چیئرمین کی طرف سے, آصف پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی طرف سے اور تمام پارٹی کے ورکران کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کو بھی میں خیر تحسین پیش کرتا ہوں, پارٹی کے عہدیداروں کو, چاہے وہ ہمارے ضلعی صدر تھے, چاہے ہمارے ڈویژن صدر تھے, چاہے ہمارے پارٹی کے باقی عہدیدار تھے, ہمارے صوبائی صدر تھے, یا کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو ہمارے دوست تھے, انہوں نے کردار ادا کیا جواد صاحب کو ہمارے ساتھ آنے میں, لیکن ان کا اپنا بہت بڑا کردار تھا. ہم ان کو جو ہے آج خوش آمدید کہتے ہیں. پہلے ہمارے پارٹی کے صوبائی صدر منسٹر آف اسٹیٹ فار واٹر ریسورسز محمد علی شاہ باچا صاحب خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر میں جواد صاحب کو کہوں گا. سب سے پہلے تو میں آپ سب دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ یہ پچھلے چند دنوں سے میرے خیال میں آپ کو بار بار زحمت ہم دے رہے, اس پہ میں اپنی طرف سے اور ان پارٹی کے جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کی طرف سے میں سب میڈیا دوستوں کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج ہمارے دوست, ہمارے بھائی جواد حسین, جن کا تعلق اور اگزئی سے ہیں اور کئی بار ایم این اے رہ چکے اور یہ ابھی بھی سٹنگ ایم این اے تھے, اور آج پاکستان پیپلز پارٹی میں وہ اللہ کے فضل سے شامل ہو رہے. تو میں اپنی طرف سے اور خیبر پختونخوا کے تمام
پارٹی ورکروں کی طرف سے، عہدیداروں کی طرف سے ان کا انتہائی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کا مشکور ہوں، اور انشاءاللہ تعالی تسلی بھی دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے ورکروں کو عزت دی ہے، ان کے لیے کام کروائے ہیں، اور میں بار بار یہ ہر پریس کانفرنس میں بھی یہ کہتا ہوں کہ میں خود بھی جو پارٹی نے مجھ پہ اعتماد کیا ایز اے ورکر میں کام کر رہا ہوں، ایک ورکر ہوں، اور اللہ کے فضل سے میں 3 بار خود اپنے حلقے کا MP رہ چکا ہوں، تو مجھے اپنے ورکروں کا ان کا احساس ہے کہ ورکروں کی کیا تکالیف ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم مل کر اپنے صوبے کی خدمت کریں گے۔ اور ایک بات میں یہ ضروری کرنا چاہتا ہوں، جس طرح فیصل نے کہا کہ ملکنڈ ڈویژن میں فاٹا اور پاٹا جو 2018 میں مرج ہوئی ہے KPK میں، اور ایک میرے خیال میں جب 2 دن رہ گئے تھے اسمبلی ڈیزولوشن میں تو یہ بل پاس ہوا تھا، اور ساری جو ہمارا فاٹا ہے، ایکس فاٹا اور پاٹا، وہ مرج ہو گئے تھے KPK میں، مگر ہمیں ایک آرٹیکل 247 کے تحت ایک آئینی اور قانونی پروٹیکشن حاصل تھی۔ جب مرجر کے بعد جب یہ سب فاٹا اور پاٹا مرج ہو گئے تو ہمیں پرائم منسٹر کی طرف سے ایگزیکٹو آرڈر میں 5 سال کے لیے ہمیں ٹیکس ایگزیم کیا گیا، اور 5 سال کے لیے ہمیں ٹیکس چھوٹ دی گئی جو 30 جون 2023 کو ختم ہونے والی ہے۔ تو ہم نے ہر فورم پہ یہ آواز اٹھائی ہے، اپنے چیئرمین صاحب کے ساتھ بھی کی ہے، کیبنٹ کی میٹنگ میں بھی ہم نے دوستوں کو یہ کہا ہے کہ بھئی یہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، کیونکہ یہ پرائم منسٹر کے ایگزیکٹو آرڈرز پہ پچھلے بار بھی ایکسٹینڈ ہوا تھا، اور انشاءاللہ ہماری یہ پوری امید ہے، اور پشاور میں بھی انہوں نے بات کی تھی، یہ ہماری پوری امید ہے کہ ہمیں جو ملکنڈ ڈویژن اور ایکس فاٹا جو ہے، یہ امید ہے ہمیں کہ انشاءاللہ تعالی اس کو آئندہ کے لیے بھی ایکسٹینڈ کیا جائے گا۔ جہاں تک عمران خان کی بات فیصل نے تفصیلاً بات کی ہوگی، میں KPK کے حوالے سے 1-2 باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ KPK سے پچھلے 10 سال سے عمران خان کی حکومت ہے، اور آج جو KPK کے میں بار بار پریس کانفرنس میں بھی یہی بات میں نے کی ہے، اور آج بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ KPK کے حالات آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو کیسز نکل رہے ہیں کرپشن کے حوالے سے، بیڈ گورننس کے حوالے سے، یہاں تک کہ سرکاری ملازمین کے پچھلے تنخواہیں میرے خیال میں 2 مہینے بعد ان کو تنخواہیں ملی ہے، ان کو پینشن 2 مہینے بعد ملی ہے۔ تو یہ کیئر ٹیکر جو گورنمنٹ آئی ہے وہ میرے خیال میں 3-4 مہینے ہو گئے ہوں گے، تو 3-4 مہینوں میں یہ سب کچھ ایک طرف نہیں ہوتا، یہ پچھلے 9 سالوں کا ان کا گورننس کی حالات ایسے ہیں کہ آج ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی۔ آج ان KPK میں جو کرپشن کے کیسز نکل رہے ہیں، میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں اتنے کرپشن کے کیسز نہیں نکلے ہوں گے۔ یہاں تک کہ قرضہ، عمران خان ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ ہم نے قرضہ نہیں لینا، آج KPK کی حالت یہ ہے کہ 9,000 ارب روپے، اس سے پہلے جو عمران خان کی حکومت تھی اس سے پہلے 97 بلین کا قرضہ انہوں نے لیا تھا صوبائی گورنمنٹ نے، اور وہ قرضہ ابھی 997 ارب تک پہنچ گیا۔ تو یہ ان کی گورننس کی حال ہے۔ آج وزیر اعلیٰ ان کے سابق وزراء چھپ رہے ہیں لوگوں سے، آج ان کا سابق وزیر اعلیٰ چھپ رہے ہیں لوگوں سے، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ فیس کریں۔ 9 مئی کے بعد جو واقعہ ہوا ہے، ان کے جو بیانیہ پرائم منسٹر صاحب کا، جو عمران خان کا جو بیانیہ تھا جب سے وہ پرائم منسٹر کے سیٹ سے نیچے اترے ہیں، میرے خیال میں یہ اسی کا نتیجہ ہے جو تقریباً کوئی 12-13 مہینوں میں جو انہوں نے اپنا بیانیہ بنایا ہوا تھا کہ مجھے گرفتار کریں گے، آپ نے یہ کرنا ہے، مجھے گرفتار کریں گے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ مجھے گرفتار کرنا ہے، آپ نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا ہے۔ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے، فوجی تنصیبات پر حملے کروانے یہ پاکستان کو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی فوج کو کمزور کرنا یہ پاکستان کو کمزور کرنا ہے۔
چاہے جو حالت بھی ہو. تو یہ سب باتیں آپ کے سامنے رکھ رہی ہے. تو آخر میں جواد کو اپنی طرف سے اور KPK کے تمام دوستوں کی طرف سے شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ویلکم بھی کرنا چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. دیکھیے جس طرح کونڈی صاحب نے تفصیلاً بات کی آپ لوگوں سے, اس طرح صدر صاحب بھی بیٹھے ہوئے, باقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے. 2008 سے 13 تک جب پہلی بار میں MNA منتخب ہوا تو ہم پیپلز پارٹی کی کولیشن پارٹنر رہے اور پیپلز پارٹی میں تقریباً ان کے ساتھ 5 سال کام کیا. اس کے بعد 2013 میں نے الیکشن پیپلز پارٹی کی ہی ٹکٹ پہ لڑا اور بدقسمتی سے میرے خیال میں کوئی 170 ووٹوں سے ہار گئے. 18 میں جب الیکشن آئی تو 18 میں نے PTI کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا. بھی ریسنٹلی میں سیٹنگ MNA رہا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کہنا تو نہیں چاہتا ہوں بہت ساری چیزیں, لیکن کچھ کس کا موبائل نہیں, موبائل تو نہیں ہے ادھر پہ. اچھا, تو بدقسمتی سے میں صرف 1-2 چیزیں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہ جو PTI کی ہماری حکومت تھی, جو سسٹم تھا وہاں پہ, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ خان صاحب کا جو سوچ, ان کا جو سسٹم وہ یہ ہے کہ وہ کوئی بادشاہت والی یا وہ شہنشاہت والی وہ کئی عرب ممالک میں یا UK میں ان کے لیے سسٹم چل سکتا ہے. میرے حساب سے وہ غیر سیاسی اور غیر سیاسی پارٹی کی ان کو نام دے رہا ہوں, کیونکہ سیاست والی چیز اس میں تھی ہی نہیں. 4 سال جس طرح ہم لوگوں نے گزارے ہوئے وہ ایک سخت پیریڈ تھا. اس میں میرے خیال میں کوئی MNA کی یا ان کی پارلیمنٹیرین کی عزت والی چیز کوئی تھی ہی نہیں. ان کی اپنا ایک سوچ تھا, ان کا ایک بیانیہ تھا. آپ لوگ دیکھ رہے تھے کہ آج کا بیان کل کا بیان پرسوں پہ, پرسوں کا بیان ترسوں پہ. کوئی ویژن ان کی میرے خیال میں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کی وہ کیا کر رہے تھے, کس طرح کر رہے تھے. کیونکہ جب 8 سے 13 تک میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں رہا تو میرے ساتھ اپنے ڈسٹرکٹ کے صدر بیٹھا ہوا ہے, تو 173 کے لگ بھگ میں نے پرائمری, مڈل, ہائی اور 5 ڈگری کالج میں نے بنے ہوئے. آپ کے سامنے ابھی یہ کھول کے کہہ رہا ہوں, بیٹھا ہوں. اس پیریڈ میں کوئی 2 پرائمری اسکول میں نے نہیں بنائے ہوئے. تو پتہ نہیں ہے کوئی کالج بھی نہیں بنا, ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی کام نہیں ہوا, صوبائی لیول پہ بھی کام نہیں ہوا, اور ملک کے اندر کوئی بڑا سا پروجیکٹ میں نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ جو ہوا وہ. تو ان کی ایک اپنی سوچ پہ وہ اب سب کے سامنے وہ لگا رہا, وہ کرتا رہا. اور ابھی ان کی وہ جس طرح وہ کر رہے اور جس طرح ان کی وہ چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے. میں کونڈی صاحب کا, صدر صاحب کا, باقی سارے, اور اسی پروسیس میں اپنے صدر اقبال کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آخری والی بات یہ کہ اپنی ہی پارٹی سے گیا ہوا تھا اور اپنی پارٹی کو واپس آیا ہوا. شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی پوری پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرین کا, اپنے چیئرمین کا, صدر زرداری صاحب کا, اور بیٹھے ہوئے سب تمام دوستوں کا, آپ کا, کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا. ڈیٹیل کے ساتھ جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہے وہ آپ لوگوں نے کونڈی صاحب کا, صدر صاحب کہہ دیا. باقی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو بے شک آپ کر لیں. جواد حسین صاحب, جی, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے کس طرح پیپلز پارٹی سے ہو کر پھر PTI کو جوائن کیا. PTI میں آپ نے 4 سال کا عرصہ گزارا. آپ کے بقول یہ بہت کافی مشکل ٹائم تھا آپ کے لیے. جی, آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی آپ جو کچھ بول رہے ہیں, جو الزام لگا رہے ہیں, یہ ایک ساتھ پہلے ہونا چاہیے تھا؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کا ضمیر اب جاگا ہے؟ دیکھیے, اگر آپ پارلیمانی پارٹی پہ آپ دیکھ لیں, آپ لوگوں کا آنا تو وہاں پہ ایک دروازے کی آپ کو روکنا پڑتا تھا. کمیٹی روم نمبر 2 سے لے کر 1 سے لے کر پارلیمنٹ ہاؤس کی میں بات کر رہا ہوں. پارلیمانی پارٹی میٹنگ میں ہم یہ کھل کے اظہار کر چکے ہیں اور ان کے سامنے کر رہے تھے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. اور عمران خان کے سامنے ہم نے پارلیمانی پارٹی میٹنگ کے سارے MNAs کے سامنے ہم نے کھل کے کہا ہوا ہے کہ اب جو کر رہے ہیں, جو کچھ چیزیں ہوئی ہے وہ غلط ہے. اور اس کے علاوہ اب ہم جس جگہ سے آپ کو اگر ووٹ دیا جائے وہ لوگ پھر آپ سے
वो उनका विज़न यही था कि आप लोगों ने किसी भी चीज़ के ऊपर काम नहीं करना है, सिर्फ लेजिस्लेशन करवानी है। आप आए, हम लोगों को लेजिस्लेशन में है सारे, बाकी डिस्ट्रिक्ट के लेवल से सूबाई के लेवल का आपका काम ही नहीं है करवा, क्योंकि आपको लोग अगर वोट देते हैं, ये पाकिस्तान है, ये यूके या यूएसए नहीं है, वहाँ पे आपके लोग वोट देते हैं, आपको काम करवाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ज़मीर अब नहीं जागे हुए, पहले 18 के बाद जब शामिल हुआ तो उसके बाद एहसास हुआ कि मैं इसलिए मैंने अर्ज़ की कि गैर सियासी पार्टी, उसका लीडर गैर सियासी है, उनको बादशाहत का लफ्ज़ मैंने इसलिए दिया हुआ है कि कोई सऊदी अरब का शहनशाह होता तो बेहतर होता, कोई यूके का किंगडम होता तो बेहतर होता, क्योंकि ये उसका विजन के हम लोगों ने कहा हुआ है। इसलिए तो उनकी अब जाके देख लेना, अगर वो सीनेट के इलेक्शन था वहाँ पे, या उनकी दूसरी वो थी, या उसके 20 बंदे उनका जाना, हुकूमत का ख़त्म करना, यही उनका सबूत है। फुरकान साहब जी, आपने ये दो बातें कही है कि एक आप कह रहे हैं कि के लिए खुले हैं, साथ ही आप कहते हैं कि कुछ लोग शामिल नहीं हो सकते, तो क्राइटेरिया बता दें कौन से लोग शामिल हो सकते हैं, कौन से नहीं। इमरान खान के ऊपर आपकी हुकूमत पे पाबंदी लग गई है, मीडिया के ऊपर, आप ही की लीडरों के ऊपर उनकी हुकूमत पे पाबंदी थी, जो फैसले उस वक्त आप मजम्मत करते थे, आज ये आप खुद ही फैसले कर रहे हैं या फैसले कहीं और से होते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम नहीं कह रहे कि पंच हमारे लिए ऑनरेबल मेंबर्स हैं, हम हर शख्स को जो है इज़्ज़त देते हैं, हम किसी को विकेट से तशबीह नहीं देते, किसी को न्यूट्रल से तशबीह नहीं देते। हमारे साथ जो भी पार्टी में काफ़िले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वर्करों को, अपने अहदेदारों को, तमाम लोगों को, आपको भी पता है कि जिस किस्म की इज़्ज़त देती है, इज़्ज़त और एहतराम से जो है वो पेश आती है। जहाँ तक जिनके लिए दरवाजे बंद हैं वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अब जो है, अब बार बार किसी के नाम भी लें, कुछ लोग ऐसे थे, आपने भी देखा होगा कि पिछले 4 साल लोग वहाँ पर मेज़ों पे और कुर्सियों पे छलांगे लगाते थे और पता नहीं कितने बड़े बड़े डायलॉग्स आपके सामने और आपके टीवी चैनल्स के सामने बोलते थे। आज वो क्यों चूहों की तरह बिल में घुसे हुए हैं? वो तो आज़ादी, इनकलाब और सुनामी की बातें करते थे। आए ना मैदान में, अगर आए ना मैदान में, ना क्यों नहीं आ रहे मैदान में? उनको बोले ज़रा मैदान में क्यों छुप रहे हैं? जो डायलॉगे मारते थे, पता नहीं क्या क्या, इनकलाब और कुर्बानी देखें। उनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों से सबक सीखें, जिन्होंने कोड़े खाए थे, जिन्होंने जेलें भुगती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने फांसी का फंदा कबूल किया। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीआई के वर्कर को ये कहते हैं। मुझे अफसोस होता है पाकिस्तान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन वर्करों पे जिनको इस्तेमाल किया गया है, जिन नौजवानों को गलत तरगीब दी गई थी, इस्तेमाल किया गया, और आज उनको जो है उन्होंने बेसर समानी की हालत में छोड़ दिया, चाहे वो जेलों में चाहे वो थानों में है। वो कहता है कि मुझे हाइकिंग पे जाना है, मुझे अपने वर्करों से और अपने इनसे वो नहीं है कि वो क्या है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद पे, कारसाज पे रात को खुदकुश हमला हुआ, अगले दिन सुबह वो लियारी में अपने वर्करों के साथ थी, फातिहा खानियाँ कर रही थी, लोगों की बीमार पुरसी कर रही थी, अपने वर्करों के साथ थी। ये होते पार्टी लीडरशिप। वो घर से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता, वो घर में बैठा हुआ है, उधर ही से जो है खुद साथ खिताब करता है। लेकिन पाबंदी, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरशिप ने इस किस्म के बयान दिए थे? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरशिप ने अपने वर्करों को कहा था कि आप जाकर खुदा खास्ता GHQ पे हमला करें, या आप जाकर जिन्ना हाउस पे हमला करें, या आप जाकर रेडियो स्टेशन पे हमला करें? माजी PTV पे हमला किया था आपने। कराची से भी एक लीडर का जो है आपने बयान वो किया था, वो क्या कर रहा था? मुल्क के अंदर अपने पार्टी के वर्करों को मुल्क के खिलाफ उकसा रहा था। आज मुझे बताया कि 9 मई का वाक़या क्या है। आज इंडिया के चैनल खोले, वो क्या कह रहे हैं? कल तो मैं किसी इंडियन चैनल को देख रहा था कि शायद वो मेरे ख्याल में जो मेरी पेशन गोई थी, जो आप दोबारा लिख लें कि ये शख्स किसी भी वक्त गैर मुल्क में जाके सियासी पनाह लेगा और अपने पार्टी के वर्करों को, लीडर को इसी तरह छोड़ के बाय बाय कहेगा। और कोई बैद नहीं है कि किसी भी दिन ज़मान पार्क से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आपको दावत है और वो भी कहें कि जी मैं भी जो है फ़िलहाल जो है सियासत से किनारा कशी कर रही हूँ, या जो है वो कुछ अरसे के लिए जो है साइड पे हो रही हूँ। जी, 9 मई का वाक़या अगर मनसूबबंदी के साथ था, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कितने ही जो उनके लीडर्स हैं फैसला पे जाते हैं, उसके बाद वॉश आउट हो जाते हैं, साफ सुथरा निकल जाते हैं। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? जवाद साहब, आपने कहा कि 4 साल तो आपने गुजार ली PTI के साथ, अब आपने जो है ना वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली। पीपल्स पार्टी पे चला वक्त आएगा, आते रहते हैं, वक्त तो आते रहता है, जो भी सामने तस्लीम किया है, फिर कहाँ जाएंगे आप? और देखिए, 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं उस पर कोई भी पाकिस्तान का शहरी, कोई भी पाकिस्तान का वतन ये नहीं कह सकता कि अच्छी बात हुई है। उनके जो मास्टरमाइंड इमरान खान और उनके जो उस वक्त के जो बड़े चहेते लोग थे, जो आज रोपोश हैं, पता नहीं किन बिलों में घुसे हुए हैं, जो आप भी देखते थे, और जो पार्लियामेंट में मतलब है कि बात करते करते नहीं थकते थे और छलांगे लगाते रहते नहीं थकते थे,
بہت سے بڑے بڑے ڈائلاگز بھی میں دیکھے تھے، ایسے لگ رہا تھا کوئی سید سلطان رہی کی کوئی فلم بن رہی ہو، یہ 4 سالہ پروسیس ایسا لگ رہا تھا کوئی فلم بن رہی ہو. اور جس طریقے سے پارٹی میں لوگ انڈکٹ کیے گئے تھے، توڑے گئے تھے، شامل کرائے گئے تھے، جس طریقے سے گئے تھے، وہ سب کے سامنے آج اگر وہ ایک سیاسی جماعت ہوتی تو آج ان کے ساتھ لوگ کمیٹڈ کھڑے ہوتے، ان کے ورکر کھڑے ہوتے. ان کو پتہ ہے کہ آج اگر ہم کوئی قربانی دیں گے، کل ہماری کوئی قربانی جو ہے وہ نہیں مانی جائے گی. اور یہ چیز ہے، آپ صرف پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے کچھ خطابات، مطلب ہے کہ 8-10 خطابات ہی شاید ہوئے ہوں اس 4 سال دور میں پارلیمنٹ سے، ان کے صرف آپ خطابات کا خلاصہ نکال لیں، چاہے انہوں نے ابھی کی ہیں، چاہے انہوں نے شروع پہلے دن کی تھی یا بعد میں کی تھی. انہیں خود کہا تھا کہ یہ پارٹی جو ہے یہ خود ہی اپنے وزن سے گرے گی. آج جس طریقے سے، مجھے بتائیں کون آ کے پریس کانفرنس کر سکتے اور آج کمٹ کر سکتے کہ 9 مئی کا واقعہ پی ٹی آئی نے ٹھیک کیا ہے؟ کوئی بھی محب وطن، کوئی بھی پی ٹی آئی کا ورکر، کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر جو ہے وہ جرأت کر کے دکھایا کہ یہ کام کیے ہیں انہوں نے. جو مین ماسٹر مائنڈ عمران خان اور اس کے جو حواری جو آج کل چھپے ہوئے ہیں، انہوں نے بالکل کیا ہے. کیونکہ میں نے جب وزٹ کیا پشاور ریڈیو اسٹیشن کا، اور آپ کو اگر موقع ملے آپ جا کر اس کو دیکھیں تو آپ کہیں کہ یہ بغیر پلاننگ اور یہ پلاننگ ایسے نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ مستری بھی ہوں، آپ کے ایسے لوگوں کے جو سامان بھی اتار کر لے جائیں. بیٹریاں اور انجن گاڑی کا نکالنا کوئی آسان بات نہیں ہے. اور پھر جس طریقے سے کرسیاں اکھاڑی گئی، ساؤنڈ سسٹم لے گئے. اور آج بھی ہمارے مطالبے دیکھیں، مجھے بتائیں جو آرکائیو سے کمپیوٹر لے گئے ان کا پورا سسٹم. اب مجھے بتائیں کہ یہاں باتھ روم سے نل بھی بندے لے جائے اور کہیں ہم چور اور ڈاکو کے خلاف کھڑے ہیں، مطلب خود اندازہ لگے کہ یہ چیز ہے. جواز صاحب اگر پوچھیں سوال کا جواب یہ سیاست جو ہے نا وہ عزت کے لیے کرتے ہیں اور اپنے ملک اور علاقے کی خدمت کے لیے کرتے ہیں. جب عزت اور خدمت کی چیز ہو تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر یہ عزت دیتے، کام کرواتے علاقے کے، تو ادھر ہی رہتے. لیکن عزت وہ سیاسی پارٹی نے جہاں پہ آئی ہوئے ہے، یہاں پہ عزت اور سیاست کا پتہ ہے. اگر یہ اسی طرح سے کر جاتے تو پھر سیاست چھوڑ دیں گے. جہاں صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے 9 مئی سے پہلے کبھی آپ کو یہ والی بات کی ہے کہ انتشار والی بات، اور آپ کے حلقے کے اندر جو آپ کے ووٹر سپورٹر یا نوجوان تھے ان کو بھی کیا ایسی آپ کے پاس اطلاعات ہیں کہ بھڑکایا تھا جس کے بعد آپ نے پارٹی؟ اس میں یہ بتائیں، جو آڈیو لیکس آئی ہیں جس پہ ہم کہتے ہیں کہ کمیشن ہم نے بنایا، لیکن چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ کمیشن کو جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ کرا کے نہیں ہو سکتا. دیکھیں آپ کیسے کر سکتے ہیں، ہم کیسے چیف جسٹس کو حکومت لیٹر لکھ سکتے ہیں جس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات ہو، جس میں چیف جسٹس صاحب کے اپنے فیملی کے لوگ وہ ہوں، ان کے اوپر الزامات ہوں، تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس پہ نہیں آتا. ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ جس ملک میں عدل اور انصاف کا نظام ختم ہو جائے وہ معاشرہ تباہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ پہلے ججز کے، عدالتوں کے ججوں کے فیصلے بولتے تھے، اب اگر جج بولنا شروع ہو جائیں تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر کیسے. اور ابھی بھی آپ کو کوئی شک ہے؟ آڈیو لیکس کے بعد بھی کوئی شک ہے؟ نہیں، ابھی بھی گواہی نہیں ہے. ابھی بھی وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ اگر ایسا ہوگا تو ایسے ہوگا. سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کہتا ہے کہ مجھے جو گرفتار کریں گے تو ریئیکشن آئے گا. ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں کس کو انہوں نے آرمی چیف کو کہا کہ میرا اگر ایک بندہ ہے جو یہاں پر جس کے ساتھ مطلب جو کام کرے وہ آرمی چیف ہے. اب کیا چاہیے آپ عمران خان سے جا کے ملاقات کر کے بتا دیں. اور وہ ہواری جو ان کے دائیں بائیں، جو ان کے نو رتن تھے، جو انٹچیبل تھے، وہ کدھر ہیں؟ جو منصوبہ بندی میں سب بڑے پیش تھے، ان کے میں نام اچھا. آپ کا جواب یہ ہے کہ جس طرح کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں نا، ہمارے جو ان کے کیبنٹ کے ممبر تھے، ان کے منسٹر صاحبان تھے، اور ان کے آڈیو ویڈیو موجود ہے، وہ ریکارڈ کا حصہ ریکارڈ میں موجود ہے. اور ان کی طرف سے ہم لوگوں کو کوئی میسج یہ نہیں دیا کہ آپ ان کو روکیں یا ان کو اس طرح سے کر لیں. تو خان صاحب کی طرف سے نہ تو کوئی ہم لوگوں کو پیغام دیا ہوا جاتا ہے اور نہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں. ایک منٹ میں تھوڑا سا کلیئر کر لوں. آپ نے جو کہا کہ عمران خان نے کہا ہے، میں ہمارے کے پی کا ایک منسٹر، میرے ڈویژن کا، میرے ضلع کا، آپ صرف اس کی تقریر اٹھا کے سن لیں. یہ بھی نہیں کہتا کہ ہم روڈ بند کریں گے، ہم نے یہ چیز بند کرنی ہے. ہم نے ہمارے ملاکنڈ میں فورس ہے 3 آرمی کے، اور ان تینوں کا بائی نیم انہوں نے ذکر کیا. اگر عمران خان کو گرفتار کیا تو اس فورٹ پر حملہ کریں گے، اس فورٹ پر حملہ کریں گے اور اس فورٹ پر حملہ کریں گے. تو اور ثبوت آپ کو کیا چاہیے؟ جی
लगता है कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सियासी लोग वापस अपनी पार्टी में आना चाह रहे हैं उनको वेलकम भी कर रही है, तो मुझे लगता है कि माजी में जिन लोगों ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ प्लीज जबान इस्तेमाल की थी, सुना है कि शेख रशीद साहब भी जो है ऐसे कोई पैगाम भिजवा रहे हैं, और दूसरा फवाद चौधरी साहब ने कल 2 घंटे तक जरदारी साहब से मुलाकात का टाइम मांगते रहे, बैठे रहे, और आपने कहा कि बताएंगे, लेकिन बाद में उनको वक्त नहीं दिया गया, तो क्या वो अगर वापस आते हैं तो उनको भी लेंगे? देखें, जिन 2 अशखास का आपने नाम लिया, मेरे ख्याल में स्पेसिफिकली तो मैं समझता हूँ उनके लिए तो एब्सोल्यूट नॉट ही होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को जो है, जिन लोगों ने इस किस्म, देखें हमने भी मुखालफिन के जवाबात दिए, लेकिन हमें कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने यह तरगीब नहीं दी है कि आप बिलो दी बेल्ट बात करें। ये तो वहाँ पर था ना कि जो बिलो दी बेल्ट बात करता था, फिर काबीना में और मीटिंग में उसके डेस्क बजाए जाते थे, और फिर कहते थे कि आप इससे भी बेहतर कारकर्दगी देखें। और आप देखिए बड़े बड़े शुरफा आजकल जो नज़र नहीं आए, कोई चीफ ऑफ स्टाफ बन गया तो क्या बन गया, तो आज वो छुपे हुए हैं, और वो क्या क्या मतलब अपने वालिद के नामों को, अपने ख़ानदान के नामों को जो है भूल के और किस किस्म के जो है वो पीटीआई के कल्चर में अडॉप्ट हो गए थे। हमारे ये कल्चर नहीं है, हम पॉलिटिकली हम लोगों को जवाब देंगे, और हम बिलो दी बेल्ट जिसने बात की हो और उसने वहाँ पर नंबर बनाए हो, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको कोई जगह वहाँ पर देगी। कितने लोग हैं कोटी साहब जो पीटीआई के पीपल्स पार्टी के दरवाजे में दस्तक दे रहे हैं, जिनके लिए आपने दरवाजे बंद किए? देखें, आप रजिस्टर ले लें, जितने हमारे पास आ रहे हैं वो आप नोट करते जाएं, क्योंकि इमरान खान साहब के पास अब टीम नहीं है लिखने के लिए, क्योंकि वो 2 बंदे घर में रह गए लिखने के लिए, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जो आते जाएंगे वो एक्सेप्टेबल हैं, जो नहीं आ रहे उनके लिए आपको पता चल जाएगा नो ही होगी। लास्ट पाबंदी लगाई है कि इमरान खान का नाम नहीं लेना। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 14 बार आपने और आपके साथियों ने यहाँ पे नाम लिया, तो क्या समझा जाए कि पाबंदी खत्म हो जाएगी? किस चीज़ पे? इमरान खान का नाम अगर मैंने 20 दफ़ा भी नाम लिया तो आप उसके ऊपर बीप लगा दें।